بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ویڈیو میں ہم چیپٹر 10 میٹرکس کا اوور ویو دیکھیں گے کہ اس میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کو میں نے صرف جسٹ اوور ویو ہے آپ کے چیپٹر 10 کا۔ ہم میٹرکس کے چند بیسک چیزیں جو ہیں ان کو کور کریں گے اس ویڈیو میں کہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے کہ میٹرکس کسے کہتے ہیں اور اس کو ہم یوز کہاں پہ کرتے ہیں، اس پہ ہم کوشچن کس طرح سالو کرتے ہیں، میٹرکس کے ٹائپ کون کون سے ہیں، ہم ملٹیپلائی کس طرح کریں گے، ایڈیشن کس طرح کریں گے، سبٹریکشن کس طرح کریں گے، ڈیٹرمننٹ کس طرح نکالیں گے، کسی انورس آف میٹرکس کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ پورے ٹاپکس کو ہم کور کریں۔ اگر نہ ہو سکے تو میں دوسرے ویڈیو میں اس کو شفٹ کروں گا، کیونکہ پھر جب ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا اس کو دیکھنے کا۔ تو اس لیے میں اس کو شارٹ کلپ میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے آپ کو پورا سمجھا دوں کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس کے جو ہیں کوشچن بینک کو سالو کریں گے۔ تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ انٹروڈکشن ٹو میٹرکس، پہلے کہ میٹرکس ہم کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس لرننگ آؤٹ کم اس کے کیا آئیں گے، اس کے کہ ایکسپریس سسٹم آف لینئر ایکویشن ان میٹرکس فارم۔ جب آپ اس کو دیکھ لیں گے اس ویڈیو کو تو اس کے بعد آپ اس چیز کو سالو کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ دوبارہ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں۔ اس کے بعد ریکگنائز اینڈ یوز دا بیسک ٹرمینالوجی ایسوسیٹڈ ود میٹرکس۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کون کون سی ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو ریکگنائز کس طرح کرنا ہے، اس کو پھر پرابلم کو سالو کرتے ہوئے کیسے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیری آؤٹ ایڈیشن سبٹریکشن ود ٹو گیون میٹرکس آر اسٹیٹ دیٹ آپریشن از ناٹ پاسبل، کہ ہم کب ایڈیشن اور سبٹریکشن کر سکتے ہیں دو میٹرکس کے درمیان اور کب نہیں کر سکتے اس آپریشن کو، تو یہ بھی آپ کو پھر سمجھ آنی چاہیے۔ تو ہمارے پاس ریپرزنٹیشن ہوگی پہلے سیملٹینیس لینئر ایکویشنز کی۔ تو ہمیں جس طرح ہم سالو کرتے ہیں سیملٹینیس ایکویشن کو، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں دکھا ہے چیپٹر 2 اینڈ 3 میں، کہ آپ نے ڈائریکٹ کیلکولیٹر سے ایسے کویسچن کس طرح سالو ہوتے ہیں، ہم ایکویشنز میں جا کے اس میں ہم اس کو پٹ کر کے ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو میٹرکس کے ذریعے کس طرح سالو کریں گے، تو ہم وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہم میٹرکس کس طرح بناتے ہیں، پھر اس کو سالو کس طرح کریں گے وہ ہمیں بعد میں پتہ چلے۔ لیکن ہمارا فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا کہ اس سے میٹرکس کس طرح بنتا ہے کہ ہم اس کو میٹرکس میں کنورٹ کریں۔ تو یہ ہمارے پاس 3 سیملٹینیس لینئر ایکویشن ہیں۔ 3 کیوں ہیں کہ اس میں 3 ان نون ویریبل ہیں، x1 x2 x3۔ تو آپ کے پاس جتنے ان نون ویریبل ہوں گے تو اگر آپ نے اس کے اندر ان نون کو فائنڈ کرنا ہے تو آپ کو اتنی ہی ایکویشنز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی ایکویشن نہیں ہے تو آپ ان ایکویشنز کو سالو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس 3 ان نون ویریبل ہیں، آپ کے پاس اگر یہ 2 ایکویشنز آ رہی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کے بعد ان دو کو سالو کریں گے، لیکن x3 آپ سالو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس تھرڈ ایکویشن ہونا چاہیے کہ جس سے آپ تھرڈ ویریبل فائنڈ کر سکیں۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے ویریبل ہوں گے کسی بھی کویسچن میں تو آپ کو اتنی ہی نمبر آف ایکویشن کی ضرورت ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو وہ پھر پاسبل آپ کو سالو کرنا پھر امپاسبل ہو جاتا ہے، پھر کیونکہ آنسر میں ایک ویریبل ہی آئے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہے آپ کے پاس کہ کوئیفیشنٹ کون سے ہوں گے ان کے اور ان نون کون سے ہوں گے۔ تو کوئیفیشنٹ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو 3 ہے، 2 ہے، 1 ہے۔ ویریبلز کون سے ہیں، x1 x2 x3 ان نون ویریبلز ہیں۔ تو ہم اس کو کر سکتے ہیں پھر۔ تو ابھی آپ اس سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں کہ 3x + 2y - z = 3x - y + z = 4، پھر 2x + 3y + 4z = 5۔ تو ابھی ان کو میٹرکس میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ 3 آ گیا، 2 آ گیا، -1 آ گیا۔ تو انہوں نے x کو یہاں پہ x1 کے شو کر دیا ہے، y کو x2، z کو x3 دے دیا ہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ان کی کوئیفیشنٹس لیں گے
تو اس کو کیونکہ یہاں پہ x کے ساتھ 3 ہے تو ہم 3 پٹ کریں گے, یہاں پہ +2 ہے تو +2 پٹ کریں گے, یہاں پہ -1 تو یہاں پہ -1 آپ کے پاس آئے گا. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ 1 ہے تو یہاں پہ بھی 1, یہاں پہ -1 +1 پھر 2 +3 +4 تو وہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارے پاس ویریبل آئیں گی, یہاں پہ اگر دیکھیں اس پچھلے والی ایکویشن میں x1 x2 x3 ہے تو ہم اس کو لے لیں گے x1 x2 and x3, اور یا اس کو z میں بھی آپ ڈینوٹ کر سکتے ہیں, پھر xyz میں بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ جو ایکولز میں آ جاتی ہیں آپ ایکول لے لیں گے, لکھ لیں گے equal to 3 4 and 5. تو اب یہ ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں, اس کو ڈینوٹ کیسے, اس کو ہم A میٹرکس کہیں گے, اس کو X اور اس کو B, تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. تو A is called the matrix of coefficient, X is called the matrix of unknowns and B is called the matrix of constants. یہ coefficients ہو گئے, یہ unknowns ہو گئے, اور یہ آپ کے پاس میٹرکس کے کانسٹنٹ ہو گئے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح ایک 2 ایکویشنز ہوں, 3 ایکویشنز ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں, جتنے بھی ہوں, تو آپ نے اس سے میٹرک کس طرح بنانا ہے, اس کے اندر کوئیفیشنٹ کون سی ہوں گے, ان نون کون سے ہوں گے. تو آپ نے اس کو دیکھ لیں, اس کو اچھی طرح سے غور سے دیکھ لیں کہ جو آپ کے پاس اس کے ساتھ جو نمبرز ہوں گے ایکویشن میں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کوئیفیشنٹس. جو ان کے ساتھ ویریبلز ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں ان نون. جو ان کے ساتھ یہاں پہ ہوں گے اس کو ہم کہیں گے these are the constants variable. یہ ہو گیا. ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے کیا ہے. تو آپ دوسری طریقے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں, ایگمنٹڈ میٹرکس کہتے ہیں, اس کو آپ چھوڑیں کیونکہ یہ آپ کی یوز کی نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں کہ ڈیفینیشنز پہ آ جائیں کہ ڈیفینیشنز کیا ہوگی. an array of number rectangular in shape is called matrix. The first matrix below has 3 rows and 2 columns and said to be a 3 by 2 matrix written 3 into 2. If the second matrix is a 2 by 4 matrix written as 2 cross 4. تو ابھی ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ارے ہو کسی بھی شیپ میں, ٹھیک ہے, شیپ کون سی ہوگی, آپ کے پاس نمبر آف ارے ہونی چاہیے, شیپ کون سی ہوگی, ریکٹینگولر شیپ ہونی چاہیے, اس کو ہم کہیں گے میٹرکس. ابھی آ جاتی ہے اس کا آرڈر کہ آرڈر کیا ہوگا. تو آرڈر ہم کس کو کہتے ہیں کہ کتنی نمبر آف روز ہیں اور ہاؤ مینی کالمز ہیں. تو ابھی اس میں ہمارے پاس ہے 3 نمبر آف روز ہوں یا 2 نمبر کالمز ہوں تو ہم کہیں گے 3 بائی 2 میٹرکس ریٹرن ہے 3 کراس 2. تو ابھی آپ اس میٹرکس کو دیکھیں تو 1 2 and 3, تو 3 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں. تو آپ نے آرڈر میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ روز پہلے آئیں گے, بعد میں پھر کالمز آئیں گے. تو آپ کے پاس کوسچن آ جائے گا کہ بتائیں اس میٹرکس کا کیا آرڈر ہے. ایک نمبر کا کوسچن ہوگا آپ کے پاس, تو اس کو ہم کہیں گے کہ کتنی نمبر آف روز ہیں, کتنی نمبر آف کالم ہیں. تو آپ روز کو پہلے دیکھیں گے پھر کالمز کو. تو پھر آپ کے پاس جتنی روز ہوں گی اس کو آپ لے لیں گے فرسٹ, پھر اس کے بعد بائی ڈال کے 2. تو آپ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی, اس طریقے سے بھی. ابھی سیکنڈ ایگزامپل کو دیکھیں تو وہاں پہ ہے 2 کراس 4, تو 1 and 2 روز اینڈ 1 2 3 and 4 کالمز ہیں آپ کے پاس. تو یہ اس طریقے سے آپ کے جو ہیں یہ ہو گئے. ابھی آپ کے پاس آ گیا 3 کراس 3 میٹرکس کین بی ریٹن ایز, تو 1 2 3 and 1 2 3, تو 3 روز اینڈ 3 کالمز. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 3 بائی 3 کا میٹرکس ہے. کبھی کبھی ہم اس کو اس طرح بھی ڈینوٹ کرتے ہیں, وی آر aij denote the element is رو آئی ان کالم جے. یہ آپ کو کب یوز ہوتا ہے, جب آپ کے پاس 3 کراس 3 کا میٹرکس ہو, آپ نے انورس فائنڈ کرنا ہو, تو اس ٹائم ہم ان کوئیفیشنٹس کو یوز کریں گے کہ ہم کس طرح وہ انورس میں لے کے جانے کے لیے اس کے کوئیفیشنٹ معلوم کریں گے. تو یہاں پہ جو فرسٹ ہوگا A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23, پھر یہاں پہ A31 A32 A33. تو آپ یہ کس طرح دیکھیں گے کہ فرسٹ رو فرسٹ کالم, تو اس کو ہم کہیں گے A11. پھر ہے فرسٹ رو سیکنڈ کالم, تو A12. فرسٹ رو تھرڈ کالم A13. پھر یہاں پہ سیکنڈ رو فرسٹ کالم A21.
فرسٹ سیکنڈ رو سیکنڈ کالم A22، پھر یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ رو تھرڈ کالم A23 آ جائے گا، پھر یہاں پہ تھرڈ رو فرسٹ کالم A31 A32 اینڈ A33 تھرڈ رو تھرڈ کالم۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے کوئیفیشنٹ کو نام دے سکتے ہیں کہ دس از دا A33۔ اگر آپ کے پاس کوشچن میں آ جائے کہ وہ A11 کوئیفیشنٹ کون سا ہے، A12 کون سا ہے، A13 کون سا ہے، A22 کون سا ہے، A32 کون سا ہے، A33 کون سا ہے، یا فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ نے پھر اس کا طریقہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کس طرح کر سکتے ہیں، یا اگر سمپل میٹرکس دیا ہو اور آپ کو بتائیں کہ آئیڈینٹیفائی دا کوئیفیشنٹ A13 A22 تو آپ اس سے نکال کے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں اس کے آرڈر، اس کے روز اینڈ کالم۔ اچھا، یہ ہمارے پاس کی پوائنٹ ہے کہ جرنل M کلاس N میٹرکس A has M rows and N columns۔ کبھی کبھی آپ کے پاس ہو جائے کہ M کلاس N کا میٹرکس ہے، ادھر N کلاس M کا آپ اس کو ملٹیپلائی کریں پلس کریں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کریں the entries in the matrix A is called element of A۔ تو ابھی یہ انٹریز ہیں اس کی، تو یہ ایلیمنٹ آف A ہوں گے، B ہوں گے، C ہوں گے، جو بھی آپ کے پاس میٹرکس ہوگا۔ پھر کہ ان میٹرکس A the element in row I and column J is denoted by AIJ۔ تو آپ نے اس کو یاد رکھنا۔ ابھی آ جاتے ہیں ہم ٹائپس آف میٹرکس کے۔ ابھی میٹرکس with only one column is called column matrix، کالم ویکٹر اور کالم میٹرکس کہیں گے۔ اگر ون کالم ہو تو آپ کے پاس یہ کیا ہوگا، کالم میٹرکس ہوگا۔ اس کو آرڈر کیا ہوگا، 3x1 کالم میٹرکس، کیونکہ 3 روز ہیں 1 کالم ہے۔ ابھی ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ رو ویکٹر اور رو میٹرکس، تو اس کے اندر ایک ہی رو ہونی چاہیے، نمبر آف کالمز ہوں، لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی روز ہیں۔ ابھی اس کے اندر 1 روز ہیں تو 1 × 4، تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کالم میٹرکس میں یہ جو ہے رو چینج ہوگی، کالم 1 ہی ہوگا۔ پھر رو میٹرکس میں رو جو ہے 1 ہوگی، کالم نمبر آف ہو سکتے ہیں 4 5 6 7 8 کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کے اندر رو 1 ہمیشہ ہوگا، رو میٹرکس میں کالم میں ہمیشہ کالم 1 ہوگا۔ پھر آ جائیں اسکوائر میٹرکس میں۔ اسکوائر میٹرکس میں کیا کہہ رہے ہیں، when the number of rows is the same as the number of column، کہ m = n ہو تو ہم اس کو کہیں گے اسکوائر آف آرڈر n۔ n مین کیونکہ n جو سیم ہوتا ہے تو اس لیے ہم یا اس کو n لکھ لیتے ہیں یا m لکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہی آئے گا آپ کے پاس۔ تو یہ ہمارے پاس اسکوائر میٹرکس ہے۔ تو اسکوائر میٹرکس میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ نمبر آف روز = نمبر آف کالمس۔ پھر کہنے a square matrix in which all the elements below the leading diagonal are 0 is called an upper triangular matrix often denoted by U۔ تو وہ کیا ہے، اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لیڈنگ رو ہے اس کو ہم کہیں گے لیڈنگ ڈائیگنل، لیڈنگ ایلیمنٹ۔ تو یہ لیڈنگ ڈائیگنل یہ والی جو ہے، جو آپ کے پاس کیا کرتی ہے، میٹرکس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے کہ نیچے اور اوپر والا حصہ رہ جائے تو اس کو ہم کہیں گے لیڈنگ ڈائیگنل۔ تو اس میں U11 U22 up to UN، اس کے نیچے جو ایلیمنٹس ہوں وہ 0 ہوں تو اس کو ہم کہیں گے اپر ٹرائنگولر میٹرکس کہیں گے۔ اچھا، پھر ہے لوور ٹرائنگولر میٹرکس۔ تو لوور ٹرائنگولر میٹرکس میں ہمارے پاس کیا آئے گا کہ a square matrix in which all the element above the leading diagonal are 0 is called a lower matrix۔ تو ابھی اس میں دیکھیں، اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو ہے لیڈنگ ڈائیگنل بن رہی ہے یہ والی، تو یہ جو ہے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ this matrix is lower triangular matrix because upper elements کیا ہیں above the leading diagonal are 0۔ تو اس کے اندر ہم کہیں گے this is lower triangular matrix۔ پھر کہیں a square matrix which all the non-zero elements are along the leading diagonal is called diagonal matrix often denoted by D۔ تو آپ اسے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسی ڈینوشن دی بھی ہے۔ تو آپ کے پاس یہ جو ہے یہ والی رو، یہ والی ڈائیگنل جو ہے یہ نان زیرو ہونی چاہیے۔ تو اور اپر اور نیچے جو ہیں، اپر بھی ٹاپ بھی اور ڈاؤن بھی، یا اپر اینڈ لوور دونوں آپ کے پاس جو بھی ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں، 0 ہونی چاہیے۔
ہمیشہ، تو اس کو ہم کہیں گے دیز آر دا، کون سا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے اٹ از کالڈ ڈائگنل میٹرکس کہیں گے. پھر کہیں سم ایگزامپل آف میٹرکس اینڈ دیئر کلاسیفیکیشن. تو یہ ہمارے پاس 2x3 ریکٹینگولر میٹرکس ہے، اٹ از ناٹ اے اسکوئر. p equal to 1 2 3 and 4 is 2x2, it is a square. پھر آپ کے پاس TRA does not exist and TRB equal to 1 plus 4 equal to 5. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ A جو ہے ٹرانسپورٹ آف A does not exist کر رہے، ٹرانسپورٹ آف B exist کر رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس 1 plus 4 equal to 5 آ رہا ہے. اچھا پھر نیکسٹ ہے C equal to and D equal to this matrix are both 3x3 square and upper triangular matrix. upper triangular کیوں ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پہ لیڈنگ ڈائگنل جو ہے اس کے نیچے جو ہے زیرو ہوتے ہیں، ادھر بھی آپ کے پاس نیچے زیرو ہیں. آپ دیکھیں گے آپ یہاں پہ کنفیوز ہیں گے کہ یہاں پہ تو زیرو ہے لیکن یہاں پہ یہ جو انٹریز ہیں یہ نان زیرو ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم اپر ٹرائنگولر میٹرکس کہیں گے. پھر نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس E equal to 1 0 0 0 2 minus 2، تو یہ بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ لوور ٹرائنگولر ہے، 3x3 کا اسکوائر میٹرکس ہے. پھر آپ کے پاس G جو ہے G اور H دیا ہوا ہے، تو are both are 3x3 square and diagonal matrix because upper and lower entries are zeros and leading diagonal are non-zero. پھر کہنے ہیں classify the following matrix and where possible. ٹھیک ہے، صرف آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ کیونکہ یہ ہمارے یوز کی نہیں ہے، ہماری جو صرف یوز کی ہے تو ہم اس کو صرف یہی چیز ہم اس کو یوز کریں گے کہ کلاسیفائی دا فالوئنگ میٹرکس. تو آپ نے اس کا آنسر یہاں پہ گیون بھی ہے، آپ نے خود بھی لکھ لینا ہے کہ یہ کون سا میٹرکس ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، تو آپ نے اس کا دے دینا ہے. یہ 3x2 کا ہے، 2x3 کا ہے، اس کا بھی بتائیں کہ اسکوائر ہے کہ نہیں ہے، اپر ہے لوور ہے جو بھی ہے آپ نے اس کا آنسر دے دینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، سولوشن کو چھپا کے اس کوشچن کو پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ آیا آپ نے اس کو پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، تو اس کے بعد اپنے کوشچن جو ہیں اپنے آنسر جو ہیں اس کے ساتھ چیک کریں کہ آیا آپ نے ٹھیک کیا ہے کہ غلط، کہ آپ کو کلاسیفیکیشن کا پتہ چل گیا ہے کہ نہیں پتہ چلا. پھر کہنے کلاسیفائی دا فالوئنگ میٹرکس، اس کو بھی کلاسیفائی کریں کہ کون سے آپ کے پاس اسکوائر ہیں، لوور ٹرائنگولر، اپر ٹرائنگولر، ڈائگنل میٹرکس جو بھی ہیں آپ نے اس کو بھی سالو کرنا. پھر آ جاتے ہیں ایکولیٹی آف میٹرکس کہ دو میٹرکس کب ایکویلنٹس ہوں گے. The term in matrix are called the element of the matrix. تو ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے اس کے میٹرکس ہیں، تو ہم کب کہیں گے کہ A B are equal to each other only if A and B have the same number of rows and the same number of columns, and if each element of A is equal to the corresponding elements of B. مطلب کیا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ A equal to B کب ہوگا کہ 1 equal to 1 alpha equal to 2 -1 equal to -1 minus beta equal to -4. تو جب یہ ایکولز ہوں گی تو ہم تب کہیں گے کہ یہ ایکول ہیں. اگر ہمیں پہلے سے کنڈیشن دی گئی ہو، آپ کو کہیں کہ فائنڈ آؤٹ دا الفا بیٹا ویلیوز، تو آپ جج کیا کریں گے، یہاں پہ بھی الفا ہے اور یہاں پہ کیا ہے 2 ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ الفا ایکول ٹو 2 لکھ دیں گے. پھر یہاں پہ مائنس بیٹا -4، تو مائنس مائنس کے ساتھ کینسل آؤٹ، بیٹا ایکول ٹو 4 ہو جائے گا. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ دو میٹرکس آپ سے ساتھ ایکول ہیں. ایکول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ویلیوز ہوگی وہ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے، یہاں پہ جو ویلیوز وہ یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی جو ویلیو ہوگی وہ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے، یہاں پہ جو ویلیو وہ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. اس طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر یونٹ میٹرکس کیا ہے کہ یونٹ میٹرکس آر دا آئیڈینٹی میٹرکس، دو نام ہے کہ اس کے اندر جیسے ہم نے ڈائگنل میٹرکس میں پڑھا تھا کہ اپر اینڈ لوور انٹری جو ہیں وہ 0 ہونی چاہیے، اس میں بھی ہمیشہ 0 ہونی چاہیے. لیکن ڈائگنل میٹرکس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ 1 ہوگا، کوئی بھی ویلیو ہو سکتی، کوئی بھی نمبر ہو سکتے ہیں. لیکن آئیڈینٹی اور یونٹ میٹرکس کی خصوصیت ہی یہی ہے، اس کو آئیڈینٹی یونٹ میٹرکس اسی لیے کہتے ہیں. کسی بھی 2x2 3x3 4x4 6x6 5x5 کا میٹرکس ہو، اس کے اندر ڈائگنل ہمیشہ 1 ہونا چاہیے، اپر اینڈ لوور زیروز، اینڈ یہ والی جو ڈائگنل ہیں یہ ہمارے پاس 1 ہونا چاہیے. پھر نیکسٹ جاتے ہیں کہ دا زیرو میٹرکس. میں کیا ہونا چاہیے کہ 2x3 کا 3x3 کا ساری انٹریز جو ہیں
وہ آپ کے پاس 0 ہونی چاہیے اور ڈینوٹیڈ بائی 0۔ پھر ٹرانسپوز آپ میٹرکس، ٹرانسپوز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، نمبر آف روز کو نمبر آف کالمز میں لے جاتے ہیں اور نمبر آف کالمز کو آپ نمبر آف روز میں لے جاتے ہیں۔ اس کو دیکھیں، اس کا ٹرانسپوز انہوں یہ لیا ہوا ہے کہ 1 2 3، تو یہ رو تو آپ نے کالم میں لیا ہے، ابھی یہ کالم ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو روز میں لا رہے ہیں 4 5 6، تو اس کو ہم کہیں گے ٹرانسپوز اور ڈینوٹ کس سے کرتے ہیں، 8 سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آرڈر جو ہے چینج ہو جائے گا، اسکوائر میٹرکس کا سیم رہے گا لیکن کسی اور کا چینج ہو جائے، جیسے ابھی یہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو ٹرانسپوز لیں گے تو 1 4 7 2 5 8 3 6 9، تو 3 + 3 کا آپ کے پاس یہ کلیئرلی کیا ہو گیا، BT آ گیا ٹرانسپوز۔ تو پھر سیمیٹرک میٹرکس کسے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں when the transpose of matrix is equal to the original matrix، کہ AT equal to A آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے سیمیٹرک میٹرکس۔ تو ابھی انہوں نے اگزامپل دیا ہوا ہے کہ 1 -2 3 -2 4 -5 3 -5 and 6 is a symmetric۔ تو آپ اس کو جب ٹرانسپوز لیتے ہیں تو وہی آنسر آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر ہم اس میں اس کا ٹرانسپوز بھی لیں تو ہمارے پاس آنسر سیم آتا ہے، CT سیم آئے گا، تو دس مین اٹس اے سیمیٹرک میٹرکس۔ پھر کہتے ہیں فائنڈ دا ٹرانسپوز آف ایچ آف دی فالوئنگ وچ آر سیمیٹرک اینڈ وچ آر ناٹ سیمیٹرک۔ آپ نے سب کا لے لینا ہے ٹرانسپوز، اس کے بعد بتا دینا ہے، اگر آنسر سیم ہے، اگر اس کا ہم لیں تو یہ آ جائے گا 1 2 1 3 and 2 4، تو سیم نہیں آ رہا تو اٹس ناٹ، جس طرح انہوں نے یہاں پہ لیا، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جو سیمیٹرک ہو اس کے آگے آپ سیمیٹرک رکھ دیں، لیکن یاد آئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو خود سالو کرنا ہے، سولوشن لکھ لینا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ اپنے آنسر چیک کر لینے ہیں۔ اچھا، پھر ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن آف اے میٹرکس۔ تو ایڈیشن اور سبٹریکشن میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ایڈیشن سبٹریکشن کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے کہ ڈیفائن A + B فار گیون میٹرکس A B کنسیڈر A equal to this B equal to this۔ تو ابھی ہم اس کو دیں گے کہ نمبر آرڈر آف A equal to آرڈر آف B، ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا جب بھی ایڈیشن آئے تو آرڈر آف A must be equal to آرڈر آف B۔ اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، اگر دونوں کا سیم نہیں ہے تو آپ کہیں گے ایڈیشن اور سبٹریکشن آر ناٹ پاسبل۔ پھر کہیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ دو ہیں، ابھی دیکھیں اس کا آرڈر کیا ہے، 2 × 2 ہے، اس کا کیا ہے 2 × 3 ہے، 2 روز 3 کالمز، تو یہ دونوں نہیں ہو سکتے کیونکہ 1 + 5 2 + 6، تو 9 کو ہم کس کے ساتھ ایڈ کریں گے، کیونکہ ہم اپنے سے تو 0 نہیں پٹ کر سکتے، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ دس از ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ پھر اے بی پہ آ جائیں، اگزامپل دیے A + B، تو کیا ہوا دیکھیں 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8، تو سمپل میتھ ہے، آپ نے سیم انٹری کو اٹھا کے سیم انٹری کے ساتھ کر لیں، جسٹ ایڈیشن کر کے اس کو لکھ دینا ہے، تو آرڈر آپ کے پاس ہمیشہ سیم ہوگا آنسر کا، کیونکہ اگر ڈفرنٹ آ نہیں سکتا، کیونکہ دونوں کا آرڈر سیم ہوگا تو آنسر کا بھی آرڈر سیم آئے گا۔ آ جائیں سبٹریکشن پہ کہ B - A وہی میٹرکس ہیں، تو 1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8، تو -4 -4 -4 and -4۔ تو ہمارے پاس ابھی آ جاتے ہیں اس میں ملٹیپلیکیشن آف اے میٹرکس بائی اے نمبر، یہ آپ کے پاس ہیں آپ کی کوسچن بکس میں، کوسچن بینک میں، تو آپ اس کو بھی لازمی غور سے دیکھیں کہ اس پہ ہم کس طرح ایک نمبر کو میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ، دس از آلسو an initial way of defining product of matrix with a number۔ تبھی A + A ہم نے یہ کر لیا، آگے 2 4 and 6، کیونکہ 1 + 1 2 2 4 2 4 3 + 3 6 and 4 + 4 8۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ 2 جسٹ ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس یہی ایکویشن، یہی میٹرکس آئے گی۔ تو کس طرح شارٹ ہینڈ نوٹیشن فار A + A از 2A، ٹھیک ہے، کہ ملٹیپلائنگ ایوری ایلیمنٹ آف A بائی 2، ٹھیک ہے۔ ان جنرل if A is M × N matrix with typical element Aij, then product of a number k with A is written Ka and has the corresponding element Kaij۔ وہ اس طرح ہوگا جس طرح بھی 7 ہے
تو 7 multiply by 1 7 7 2s are 14 7 3s are 21 7 4s are 28. پھر سملرلی -3 کو کریں اس کے ساتھ ملٹیپلائی تو -3 multiply by 1 -3 -3 multiply by 2 -6 -3 multiply by -3 -9 -3 multiply by 4 -12. تو یہ آپ کے پاس ہو گیا. ہاں تو اب یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے کہ فار دا فالوئنگ میٹرک فائنڈ پاسبل a plus b a minus b b minus a and 2a. تو 3 کویسچن، 2 کویسچن سبٹریکشن کے ہیں، ایک جو ہے ایڈیشن کا ہے اور ایک جو ہے ملٹیپلیکیشن کا ہے. تو آپ نے 3 کویسچن ہیں، تینوں کو باری باری پہلے a plus b کے لیے کریں گے، پھر b a minus b کے لیے، پھر b minus a اور پھر 2a کے لیے. اس کو سالو کر کے آپ نے پھر اپنے آنسر چیک کر لینے ہیں. تو جو ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے. اب یہ 2 دیکھیں تو یہ دونوں ناٹ ڈیفائن ہے کیونکہ ان کے جو آرڈر ہیں وہ سیم نہیں ہیں، تو آپ ان 2 کو نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں گے اٹس ناٹ ڈیفائن. اچھا پھر پراپرٹیز پہ آ جائیں کہ ہمارے پاس کون کون سی پراپرٹیز ہم نے ابھی پڑھی ہیں. میٹرکس ایڈیشن از کموٹیٹو a plus b equal to b plus a. Matrix addition is associative a plus b plus c equal to a plus b plus c. The distributive law holds ka plus b equal to ka plus kb. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ a plus b کریں یا b plus a کریں تو آپ کے پاس آنسر سیم آئے گا. ابھی اس میں کیا کریں کہ اگر آپ b plus c کو پہلے پلس کر لیں، اس کے بعد a کو پلس کریں، یا a plus b کو پہلے پلس کریں پھر بعد میں c کو پلس کریں، تو آنسر اس کا سیم آئے گا. پھر کیا ہے a plus b equal to ka، تو آپ k کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، یا دونوں کو پلس کر کے پھر k ملٹیپلائی کریں تو آنسر سیم آئے گا. اچھا ٹرانسپوز کو چھوڑ دیں. اچھا پھر نیکسٹ آئے. ہاں یہ آپ کو جو ہے ٹاسک ہوگا کہ فار میٹرکس a and b ویریفائی دیٹ 3a plus b 3a plus 3b. اس کو آپ نے فرسٹ پارٹ کو کر لیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا سولوشن. تو پھر آپ سولوشن نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا پھر ابھی آپ کے پاس آ جاتی ہے ایکسرسائز جو آپ کو گیون ہے، اس کے آنسر بھی گیون ہے. آپ نے اس ایکسرسائز کو کر لینا ہے تو آپ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے سارا آپ کا سالو ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ ہماری جو ہے انٹروڈکشن آف میٹرکس اینڈ ہوتی ہے یہاں پہ کہ ہم نے میٹرکس میں کیا کیا پڑھا ہے. ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے لینئر ایکویشن سے میٹرکس کس طرح بنانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں کرنا کہ if b equal to this 3a minus، آپ نے ٹرانسپوز نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے 3 multiply by a اور minus b کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے بعد if a equal to b، تو آپ نے اس کے اندر ٹرانسپوز نہیں کرنا. a minus b equal to 3a minus 3b کر لینا ہے. تو آپ چیک کریں گے کہ آپ کے پاس سیم آ گیا. تو آپ ٹرانسپوز پارٹ کو اس میں سے نکال کے آپ کیا کریں جسٹ 3 کو ملٹیپلائی کریں a minus b پہلے کریں پھر 3 سے ملٹیپلائی کریں، پھر 3 کو a سے ملٹیپلائی کریں، 3 کو b سے ملٹیپلائی کریں، ٹرانسپوز کو ختم کر دیں. صرف آپ نے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹرانسپوز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے، تو ہم ٹرانسپوز کو کیوں پڑھیں. تو اس لیے آپ نے اس میں جسٹ جو ہے اس کو سالو کر لینا ہے. یہ آپ کا ٹاسک ہو گیا. پھر ابھی ہمیں ملٹیپلائنگ رو میٹرکس اینڈ کالم میٹرکس ٹوگیدر. اب یہ ہم نے لیٹ A be 1x2 رو میٹرکس، B یہ 2x1 کالم میٹرکس. تو A into B پاسبل ہے کہ نہیں. The product of two matrix is written AB and is the 1x1 matrix defined by. تو AB equal to AB cross CD. تو آپ ابھی اس کو دیکھیں اگر آپ کے پاس آ جائے تو دیکھیں یہاں پہ 1x2 یہاں پہ 2x1. تو آپ نے جب بھی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے یہ والی انٹریز کس کے ایکول ہونے چاہیے، اس والے انٹریز کے. تو تب بھی آپ کے پاس پاسبل ہے 2 ملٹیپلیکیشن کرنا. اگر یہ سیم نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اور ابھی آپ کے پاس یہ بھی ایک کویسچن بن سکتا ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے تو وہ اس کا آرڈر کیا ہوگا. آپ کے پاس آ جائے کہ آرڈر اس کا کیا ہے آنسر کا، کیونکہ کبھی کبھی کویسچن آ جاتے ہیں آپ نے بغیر سالو کیے ہی اس کے بتانا ہوتا ہے کہ آرڈر کیا ہے، اس کا آنسر کیا آئے گا یا اس کا آرڈر کیا ہے. کیونکہ میں نے دیکھے ہیں کچھ کویسچن اس طرح بھی پریویس آئے میں
تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دونوں سیم ہونی چاہیے ملٹیپلیکیشن میں، اور جو یہ والی انٹریز اور یہ والی جو ہے یہ دونوں آخر میں اس کا آنسر بنے گا کہ کون سا میٹرکس آئے گا آنسر میں، تو اس کا آرڈر کیا ہوگا 1 کراس 1. اس کا جو آنسر آئے گا اس کا آرڈر ہوگا 1 کراس 1. میٹرکس کون سا ہوگا 1 کراس 1 کا. اور آپ نے جب بھی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اے والا جو ہے آرڈر میں یہ کالم اور اس کے یہ روز جو ہیں یہ ایکولز ہونے چاہیے. کالم اے کے روز جو میٹرکس اے کے جو کالم ہیں وہ کس کے ایکول ہونے چاہیے، میٹرکس بی کے رو کے ایکولز ہونے چاہیے. تو ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کتنے کالمز ہیں 1 2، یہاں پہ کتنے 1 2 روز ہیں 1 کالم ہے، تو یہاں پہ 2 روز 2 کالمز، تو یہ پاسبل ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اے ملٹیپلائی بائی سی پلس بی ملٹیپلائی بائی ڈی. تو اس طریقے سے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے. ابھی آ جائے ایگزامپل پہ، تو یہاں پہ اے کی جگہ 2، بی کی جگہ -3، یہاں پہ 6 اینڈ 5. تو 2 ملٹیپلائی بائی 6 12، -3 ملٹیپلائی بائی 5 -15. یہاں پہ پلس ہے تو مائنس پلس مائنس، تو 12 -15 -3، تو 1 کلاس 1 کا میٹرکس آ گیا ہے. تو بہت ہی سمپل ہے کہ آپ کیا کریں گے فرسٹ رو فرسٹ کالم، تو فرسٹ رو کے اندر یہاں پہ 2 ملٹیپلائی بائی 6 تو 12، درمیان میں پھر کیا آئے گا پلس آئے گا، تبھی -3 ملٹیپلائی بائی 5 تو -15، تو 15 کے ساتھ مائنس ہے تو اس لیے پلس انٹو مائنس مائنس، تو یہ آ گیا. نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل if C is a 1 cross 4 matrix and D is 4 cross 1 matrix، تو اگین چیک کریں، دیکھیں یہاں پہ بھی 4 ہے، یہاں پہ بھی 4 ہے، آنسر کیا آئے گا 1 انٹو 1. تو دیکھیں یہ C یہ B، تو ہم نے جب اس کو کیا ہے تو 2 ملٹیپلائی بائی 3 6، -4 ملٹیپلائی بائی 3 -12، 3 ملٹیپلائی بائی -2 equal to -6 and 2 multiplied by 5 plus 10. تو سب کو کیے تو -2 1 کلاس 1 کا میٹرکس آ گیا. تو یہ کیا تھا ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن آف رو میٹرکس اینڈ کالم میٹرکس ٹوگیدر. اچھا ابھی 2 کلاس 2 میٹرکس، تو اس میں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ چیک کریں کہ کون سا کالم کیا ہے، نمبر آف کالم ان رو اے ایکول ٹو نمبر آف روز ان بی. تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کیونکہ دونوں کا آرڈر جو ہے سیم ہے، تو اے ملٹیپلائی اے بی سی ڈی ملٹیپلائی بائی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ. تو آپ کیا کریں گے اے ملٹیپلائی بائی ڈبلیو، پھر کیا ہے فرسٹ رو فرسٹ کالم، تو بی ملٹیپلائی بائی وائی، تو دونوں کے درمیان پلس. پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے سی اے ملٹیپلائی بائی ایکس اینڈ بی ملٹیپلائی بائی زی، تو پھر فرسٹ رو سیکنڈ کالم. ابھی نیکسٹ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سی ملٹیپلائی بائی ڈبلیو ڈی ملٹیپلائی بائی وائی. تو آپ دیکھیں ان دو میں کون سی چیز ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ پہلے اے تھا تو یہاں پہ سی آ جائے گا ڈبلیو کے ساتھ، پھر یہاں پہ ڈی ہے یہاں پہ بی ہے تو بی کی جگہ ڈی لگا دیں اور وائی اپنی جگہ پہ. اس طرح یہاں پہ بھی جہاں پہ اے اس کو سی پہ کنورٹ کر دیں، یہاں پہ بی ہے اس کو ڈی پہ کنورٹ کر دیں، یہ والی انٹری سیم آئیں گی. تو آپ اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں اس کو، اگر آپ کو مشکل ہو کہ میں نے فرسٹ رو فرسٹ کالم کرنا ہے پھر فرسٹ رو سیکنڈ کالم کرنا ہے، تو آپ ڈائریکٹ بھی اس کو شارٹ کٹ سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے فرسٹ رو فرسٹ کالم فرسٹ رو سیکنڈ کالم، تو آپ کے پاس یہ فرسٹ رو آ جائے گی. پھر فرسٹ سیکنڈ رو فرسٹ کالم سیکنڈ رو سیکنڈ کالم، تو آپ کے پاس سیکنڈ رو آ جائے گی. تو اس کو ہم سی سے کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سی ہے. تو کی پوائنٹ کیا ہے کہ میٹرکس پروڈکٹ اے بی ایکول ٹو سی، دا ایلیمنٹ ان دا آئتھ رو اینڈ جیتھ رو کالم of C is obtained by multiplying the ith row of A with the jth row of jth column of B. اچھا construction for the abstract matrix of B given then. تو اب یہ ہو رہا کس طرح ہے، تو ہم کیا کریں A multiply by B with W Y، پھر A multiply by B with
ملٹیپلائی ود ایکس جے، یہاں پہ سی ڈی ملٹیپلائی ود ڈبلیو وائی سی ڈی ملٹیپلائی بائی ایکس زیڈ. تو انہوں نے ابھی یہاں پہ پورا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. تو ابھی آپ یہاں پہ چیک کریں یہ دو جو ہیں پھر یہاں پہ پلس ہو رہے ہیں، تو اے ملٹیپلائی بائی ڈبلیو پلس بی ملٹیپلائی بائی وائی. تو آپ اس کو یہاں سے اور بھی ویڈیو کو پاس کریں، اس کو دیکھیں تو آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گی. تو آپ اس کو دیکھیں، انہوں نے بھی اسی طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فرسٹ رو فرسٹ کالم فرسٹ رو سیکنڈ کالم، فرسٹ سیکنڈ رو فرسٹ کالم سیکنڈ رو سیکنڈ کالم. تو آپ کے پاس یہ آ گئی ہے. پھر آپ کے پاس ہے اگین ٹاسک آ گیا کہ فائنڈ دا پروڈکٹ آف اے بی ویئر اے از دس بی از دس. تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اور پھر بتا دینا ہے کہ اس کا آرڈر کیا آ رہا ہے اور اس کا آنسر کیا آ رہا ہے آپ کے پاس. اچھا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ رائٹ ڈاؤن رو 1 آف اے کالم 2 آف بی اینڈ فرام دا فرسٹ ایلیمنٹ ان پروڈکٹ اے بی. تو آپ نے اس کا فرسٹ رو لے لینا ہے، یہاں پہ کالم لے لینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پھر کیا کرنا ہے، دوسرے میں پھر ریپیٹ کریں کہ رو 2 لیں اور کالم 1 آف بی لیں، تو اس کو سالو کریں. تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا. اس طرح یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سی اکول ٹو اے بی، تو یہاں پہ آپ نے پھر اے بی کو ملٹیپلائی کرنا ہے. تو ٹاسک کو دیکھیں، اگر پھر بھی کوئی چیز مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیں. پھر سم سرپرائزنگ ریزلٹ اس میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی کیلکولیٹ کر لیا ان دو کو کہ اے ایکول ٹو بی، تو اس کو آپ نے سالو کر لینا ہے. تو پروڈکٹ آ جائے گی آپ کے پاس فرام دا پروڈکٹ. تو آنسر آپ کے پاس یہ آ گیا ہے. اگر آپ لے لیں بی کراس اے، ناؤ رائٹ ڈاؤن دا بی کراس اے، کہ بی کو پہلے لکھیں اے کو بعد میں، تو اس کے بعد جو آنسر آئے گا تو آپ اس کو چیک کریں تو وہ آپ کے پاس سیم نہیں ہوگا. تو اس کا آنسر یہ آ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از کلیئر دیٹ اے بی اینڈ بی آر ناٹ equal in general the same. In fact, it's the expectation that AB equal to BA. In the special case in which AB equal to BA, we say that the matrix A and B are commute. ٹھیک ہے. تو commutative property اس کی تو نہیں ہو سکتی، کبھی اسپیشل میں ہو جاتی ہے. ابھی کہیں calculate AB and BA where A is this B is this. تو یہ ہمیشہ سیم ہو کیونکہ یہ نل ہے، زیرو کے ساتھ کوئی چیز بھی ملٹیپلائی کریں ایڈ کریں تو وہی میٹرکس آئے گا. تو یہاں پہ زیرو کریں گے تو زیرو میٹرکس دونوں سے آئے گا. اچھا پھر کیری آؤٹ دا ملٹیپلیکیشن، آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلیکیشن کر لینا ہے. تو آپ کے بعد جو آنسر آتا ہے وہ کر لیں. پھر نیکسٹ ٹاسک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے آئیڈینٹی میٹرکس کے ساتھ یا یونٹ میٹرکس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس سیم میٹرکس آنا چاہیے. پھر آ جائیں 3x3 پہ، ملٹیپلائنگ ٹو 3x3 میٹرکس. تو ابھی اس کو دیکھیں تو 3x3 میٹرکس کو بھی کہ فرسٹ رو فرسٹ کالم، وہی بات ہے کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ نمبر آف کالم ان فرسٹ میٹرکس equal to the number of rows in the second column. تو ہم وہی دیکھیں A multiply by R plus B multiply by U C plus C multiply by X. پھر A multiply by S plus B multiply by V plus C multiply by Y. پھر A multiply by T plus B multiply by W C multiply by Z and so on. تو آپ نے پھر سیکنڈ رو فرسٹ کالم سیکنڈ رو سیکنڈ کالم سیکنڈ رو تھرڈ کالم، پھر تھرڈ رو فرسٹ کالم تھرڈ رو سیکنڈ کالم تھرڈ رو تھرڈ کالم. تو اس طریقے سے آپ نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے. پھر آپ کے پاس ٹاسک آ گیا ہے کہ آپ اس ٹاسک کو سالو کریں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فائنڈ دا ایلیمنٹ ان رو 2 کالم 1 آف دی پروڈکٹ. تو رو 2 آپ نے لے لینا ہے 3 4 0 اور اس کے اندر کالم 1 2 1 0. تو اس کو کریں کہ اس سے آپ کے پاس کیا آتا ہے، تو وہ 10 آتا ہے. تو آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. ناؤ کمپلیٹ دا ملٹیپلیکیشن ٹو فائنڈ دا ایلیمنٹ آف دی میٹرکس اے بی، اور اس کو بھی کمپلیٹ کریں، اے بی کو ملٹیپلائی کریں، کے بعد سولوشن آ جائے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی نیچے سے دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کمنٹ کریں، میں آپ کو جواب دوں گا.
پھر یہاں پہ 3 × 3 2 × 2 اس طرح کا میٹرکس اے آئی اکول ٹو آئی اے اکول ٹو اے، تو آپ نے اس کو بھی اسی طرح کر لینا ہے 0 میں. اچھا، ملٹیپلائنگ نان اسکوائر میٹرکس ٹوگیدر. ابھی نان اسکوائر ہے، وہ تو اسکوائر تھے پہلے، تھے کالم اینڈ رو میٹرکس، پھر ہم نے کیے ہیں اسکوائر میٹرکس، ابھی نان اسکوائر میٹرکس ٹوگیدر. تو پوائنٹ دیکھیں، کی پوائنٹ کیا ہے. In general rule is that n cross p matrix A can be multiplied by p cross m. دیکھیں ابھی p اور p سیم ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کے پاس n cross m کا میٹرکس آئے گا which is called AB equal to C. پھر کہہ رہے ہیں کہ for the matrix product AB to be defined the number of column A must be equal to number of rows of B. تو آپ نے یہ پوائنٹ یاد کر لینا ہے، رٹ لینا ہے اس کو، جہاں پہ بھی آئے آپ نے جب بھی ملٹیپلیکیشن کا پوچھا جائے آپ نے اس پوائنٹ کو وہاں پہ یوز کرنا ہے. اگر آپ سے یہ پوائنٹ بھول گیا ہے تو آپ اس کو پھر کبھی سالو نہیں کر سکیں گے، آپ اس میں پھنسے رہیں گے، آپ سے سارا ٹائم ختم ہو جائے گا اور آپ کا پیپر فیل ہو سکتا ہے، یا یہ کویسچن غلط ہو سکتا ہے. فیل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اور کویسچن بھی کر سکتے ہیں. آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ آسان ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کی پریکٹس کریں. اگر اس میں سے 3 کویسچن آ جائیں، 4 آ جائیں، کہ آپ اس میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں اور صحیح طریقے سے سالو کریں، کیونکہ یہ بہت ہی سمپل ہے میٹرکس جو ہے. تو پھر کہتے ہیں فائنڈ دا پروڈکٹ اے بی اف اے از دس بی از دس. تو ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ پاسبل ہے کہ پاسبل نہیں ہے. تو اس میں کتنے نمبر آف روز ہیں؟ 2. اس میں کتنے نمبر آف کالمز ہیں؟ 2. پاسبل، کیونکہ ایک ہے 2 × 3 اینڈ 3 × 2. تو ابھی نمبر آف کالمز کتنے؟ 3. نمبر آف روز کتنے؟ 3. تو دیکھیں اس میں کتنے نمبر آف کالم؟ 1 2 3، اور اس میں کتنے ہیں روز؟ 1 2 3. تو 3 3 سیم، تو آنسر کیا آئے گا؟ 2 × 2 کا میٹرکس آئے گا، اور یہ آپ کے پاس سیم ہے، تو اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. ابھی اس کا جو ہے کیا آئے گا، تو ابھی دیں گے اس میں نمبر آف کالمز 2، نمبر آف روز 2، اٹ از آلسو پاسبل. آپ اس کو سالو کریں، آپ کے پاس گیون ہے. پھر کہیں دا رول آف میٹرکس. تو کب ہو سکتا ہے ہمارے پاس؟ ایک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ان جنرل اے بی ناٹ اکول ٹو بی اے، کیونکہ بہت ہی ریئر کیسز میں اے بی اکول ٹو بی اے آتا ہے، ایسے نہیں ہو. لیکن ایسوسیٹیو لا آلویز ہولڈ آف فار میٹرکس وچ کین بی ملٹیپلائی. تو یہ ہمیشہ ہوگا، لیکن کمیوٹیٹیو لا نہیں ہوگا، ایسوسیٹیو لا ہولڈ کرے گا. اے بی سی اکول ٹو اے بی انٹو سی. تو آپ اس ویڈیو کو پاس کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ڈیفائن ہے، کون سا ناٹ ڈیفائن ہے. تو ابھی آپ کے پاس یہ دیا میں کہ کون کون سے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں پروڈکٹ اے بی، بی اے، اے سی، سی اے، بی سی، سی بی، اے بی سی، کون کون سے ڈیفائنڈ ہے، کون کون سے سائز کا ان کا پروڈکٹ آئے گا. تو دیکھیں آپ اس کا لکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ 2 × 3 2 × 2. تو 3 and 2 not equal, not possible. 2 and 2 equal possible. ریزلٹ کیا ہے گا 2 and 3، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر سالو کیے آپ اس کو بتائیں گے کہ پاسبل ہے، اور بغیر سالو کیے اس کے ریزلٹ کا آرڈر بتا سکتے ہیں. تو یہ والا ٹاسک اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے تو آپ میٹرکس کے کسی بھی کویسچن کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اچھا، ابھی میٹرکس الجبرا اور نمبر الجبرا تو وہی سیم ہے کہ اے بی پلس سی اکول ٹو اے بی پلس اے سی ہوگا، اے بی ناٹ اکول ٹو بی اے ان جرنل، تو اس میں ہوگا. تو یہ وہ پراپرٹیز دی گئی ہیں، تو آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا. اچھا اس کو چھوڑیں، آ جائیں آگے. اچھا ایکسرسائز پہ آ جائیں آپ. تو آپ نے اس میں 1 کر لینا ہے، 2 کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ سائن ٹیٹا ہمیں یوز ہی نہیں کرنا. پھر 3 کر لینا ہے، 4 پہ پریکٹس کر لینی ہے. پھر 5 کو چھوڑ دیں اور 6 کو بھی چھوڑ دیں. اچھا بس یہی کرنا ہے. 4 3 اینڈ 1 کو آپ سالو کریں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ میں اس کے سلوشن کی جو پکچر دیں وہ اپلوڈ کریں. تو میں اس کی پھر ایک ویڈیو بنا کے ساروں کے جن کے کویسچن ٹھیک ہوں گے تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا ان کے نام کے ساتھ، جس نے اس اسائنمنٹ کو کیا ہو، ان ٹاسک وغیرہ کو.
تو انشاءاللہ اس کو میں پھر اپلوڈ کر کے سب کے ساتھ شیئر کر دوں گا اپنے چینل پہ، اور اپنے دوستوں سے بولیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ بتائیں، آپ کو میتھ کا کسی میں تو آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ سر اس میں مسئلہ ہے، کون سا چیپٹر آپ جلدی آپ کو چاہیے سالو کرنے کے لیے، تو میں اس کو جلدی سالو کر دوں گا، آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا۔ کیونکہ کبھی کبھی کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تھوڑی بہت لیٹ ہو جاتی ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے QM کے بک کو سالو کریں گے نمبر وائز، اور ایک ایک چیز کو میں آپ کو بیسک سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تب بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ میرے لیے کیا ہوگی، شاباشی ہوگی، جب آپ کمنٹ کرتے ہیں، آپ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، تو اس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں مجھے کوئی پھر دقت نہیں ہوتی، کیونکہ میں موٹیویٹ ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو بہت سارا اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔